اللہ 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 اللہ۔ سورہ یوسف مکی ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے تو اس سے مراد ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، 53 ہے۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ یوسف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پورے قرآن میں یہ وہ واحد واقعہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک بالترتیب ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کے کئی واقعات بیان کیے گئے، لیکن موقع مناسبت سے کہیں واقعے کا ایک جز ہے، دوسرے مقام پر واقعے کا دوسرا جز ہے، لیکن یہ پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک بالترتیب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نازل کیوں ہوئی؟ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ سکھایا اور کہا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے یہ سوال کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تو فلسطین اور شام کی سرزمین ہے، تو پھر بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ مصر کیسے آ گئے؟ اور پھر فرعون کی جب حکومت آئی تو یہ 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، تو یہ مصر میں آئے کہاں سے؟ بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ تینوں انبیاء کا مسکن فلسطین اور شام کی سرزمین ہے۔ دوسرا ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ یہ سوال یہودیوں نے مشرکین کو سکھایا اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ مبین اسے کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ جو ایسی روشن اور منور ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے یہ کتاب اسے بھی منور کر دیتی ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا، قرآناً عربیاً، عربی قرآن۔ قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا۔ ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے۔ اگر انگلش آپ اردو کے لہجے میں یا پنجابی لہجے میں یا پشتو کے لہجے میں یا سندھی لہجے میں انگلش بولیں تو انگریز اگر سنے گا تو اس پر ہنسے گا۔ اگر چائنیز زبان آپ پاکستانی لہجے میں، اردو لہجے میں اگر بولیں گے تو شاید وہ سمجھ بھی نہیں سکے گا۔ تو ہر زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے اور اس کا ایک تلفظ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم عربی لہجہ سیکھیں، خصوصاً مخارج سیکھیں، اور یہ سیکھیں کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور حروف میں جو فرق ہے اس کی پریکٹس کریں۔ مثلا ہا اور ہا میں فرق ہے، یعنی حلوہ اور ہاتھی، اردو میں دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، حلوہ ہاتھی، لیکن عربی میں ہا ہوگا تو اس میں
الحمد. ہاں میں اور ہاں میں فرق ہے. اسی طرح سین میں، صاد میں اور ثا میں فرق ہے. اردو میں یہ تینوں حروف ایک ہی انداز میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن عربی میں فرق ہے، صاد، سین اور ثا. اسی طرح قاف اور کاف میں فرق ہے، اردو میں کوئی فرق نہیں ہے. چونکہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اور اس میں الفاظ کی بڑی کثرت ہے، تو اس لیے اگر غلط تلفظ سے پڑھا جائے تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھیے، اگر موٹے قاف سے لفظ قلبن ہو تو اس کے معنی ہے دل، اور اگر چھوٹے کاف سے پڑھا جائے قلبن تو اس کے معنی ہے کتا. اب آپ بتائیے قرآن پاک میں یا حدیث میں اگر یہ الفاظ ہو اور کوئی اس کو غلط پڑھے تو معنی کتنا چینج ہوا. اسی طرح بڑے کاف سے قل اس کے معنی کہو، اور چھوٹے کاف سے کل کے معنی کھاؤ. کھاؤ اور کہو میں کتنا فرق ہے. انسان جب دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے لیے تلفظ اس کی زبان پہ چڑھ جائے یہ کوئی ضروری ہے، لیکن کوشش کرنا سب پر فرض ہے. اتنی کوشش جاری رکھیں. جب تک کوشش آپ کی جاری ہے، صحیح تلفظ سیکھ رہے ہیں، اس دوران جو غلطیاں ہوں گی وہ معاف ہیں. لیکن سیکھیں گے نہیں تو پھر ایک ایک حرف غلط پڑھنے پر گناہ دیا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن پاک ان پر لعنت فرماتا ہے. اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، تو معنی غلط ہونے کی وجہ سے قرآن پاک ان پر لعنت فرماتا ہے. مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کریں. چاہے سارے دن کے اندر ایک حرف آپ سیکھیں، چاہے ایک ہفتے میں ایک حرف سیکھیں، چاہے ایک مہینے میں ایک حرف آپ کی زبان پہ جاری ہو، لیکن سیکھنا نہ چھوڑیں. سیکھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی اولاد میں اگر کسی کا تلفظ درست ہے تو اس سے سیکھیں. مدرسے جوائن کریں، مسجد کے امام صاحب سے گفتگو کر کے دیکھ لیں اگر وہ آپ کو سکھا دیں. ویسے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کراچی کی مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت مدرسے لگتے ہیں. اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور عشاء کی نماز میں آپ پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچیے، ان سے رابطہ کیجیے، اور عشاء کی نماز کے بعد 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ اپنے تلفظ کو درست کرنے کے لیے دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا اور قرآن پاک کی برکتیں بھی ملیں گی. جب ہمارے بھائی سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ارے بھئی 1 مہینہ گزر گیا، یہ پہلی تختی ہماری ختم نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا. چاہے پہلی تختی ہماری 6 مہینے میں ختم ہو، ہمیں طالب علم ہونے کا ثواب مل رہا ہے. سیکھنے کی برکت سے اب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلطی ہو رہی ہے تو شرعی طور پہ وہ غلطی معاف ہے. اور اگر سیکھنا چھوڑ دیں گے اور نماز میں غلط قرآن پاک پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی شرعی حکم کے مطابق. اللہ تعالی ہمیں شرم اور جھجک سے دور ہو کر اپنا تلفظ درست کرتے ہوئے صحیح قرآن پاک سیکھنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یہ قرآن عربی میں نازل ہوا تاکہ ہم سمجھ جائیں. عرب لوگ عربی جانتے تھے تو قرآن چھونے کے لیے بھی ہے، دیکھنے کے لیے بھی ہے، پڑھنے کے لیے بھی ہے، لیکن اصل جو اس کی معراج ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا. اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں پڑھیں، تفسیر سنیں، نور قرآن نشستوں میں آئیں، خوشگوار زندگی پروگرام میں آئیں، اور اپنے تلفظ کو بھی درست کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سمجھنے کا بھی ذہن رکھیں.
قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہو تو اردو تراجم میں بہت بہترین ترجمہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے، جو کنز الایمان کے نام سے ملتا ہے، اور سائیڈ میں جو تفسیر ہے وہ نور العرفان آپ کے لیے آسان رہے گی۔ ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اس واقعے کو احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قصے میں بہت سے عجائب و غرائب ہیں، حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، دین و دنیا کے بے شمار فوائد ہیں، بادشاہوں اور عوام اور علماء کے احوال ہیں، عورتوں کے خصائص ہیں، دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا اور پھر دشمنوں پر قابو پانے کے باوجود انہیں معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا، یہ تمام باتوں کا نفیس بیان ہے۔ یہ وہ مبارک قصہ ہے جس کی گہرائی کو سمجھنے والا نیک سیرت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پاکیزہ خصائل اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور سورج و چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان تمام کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد آپ کے والد ہیں، اور چاند سے مراد مستند روایت کے مطابق آپ کی خالہ ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تب ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ خواب شب جمعہ کو دیکھا اور یہ رات شب قدر کی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 7 برس تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ کی والدہ وصال کر گئیں، تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام باپ کی شفقت بھی دیتے اور ماں کا پیار بھی دیتے، لہذا زیادہ توجہ دیتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور نبوت سے بھی چمک رہی تھی، تو ان وجوہات کی بنا پر آپ کی خصوصی شفقتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی حسد کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ یہاں بھائی سے مراد 10 بھائی ہیں، کیونکہ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور وہ حسد نہیں کرتے تھے، تو ان کے علاوہ جو 10 بھائی ہیں اور جو سوتیلے تھے وہ مراد ہیں۔ تو فرمایا ان بھائیوں کو اپنا خواب مت سنانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حاسد جو حسد کی آگ میں مبتلا ہے، وہ جب محسود پر کوئی نعمت دیکھتا ہے، یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے، اس کے مقام و مرتبے کی ترقی دیکھتا ہے تو اس کے حسد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خواب سن کر وہ تعبیر سمجھ جائیں گے اور تمہارے مقام و مرتبے کو سن کر اور جلنے لگیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔
ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے بھائی کوئی تمہارے ساتھ مکر کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شیطان انہیں بہکائے گا، اور شیطان کی باتوں میں یہ مبتلا ہو کر یہ ایسا کام کریں گے۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے انسان تباہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہر حال میں انسان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ان آیات میں خواب کا ذکر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک خواب کے متعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس کو بیان کیا جائے جو اس سے محبت کرنے والا ہو، یعنی انسان اچھا خواب اسے بتائے جو اس سے حسد نہیں رکھتا اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا وہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنی الٹی طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا۔ تو ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ برے خواب کا اس پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے موقع پر استغفار کی کثرت کرے، صدقہ پیش کرے، استغفار کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ نماز توبہ ادا کرے، اور اگر اچھا خواب ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکرانے میں صدقہ دے، شکرانے کے نوافل ادا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں کی خیر اور عافیت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے یوسف علیہ السلام تجھے تیرا رب چن لے گا، یعنی مقام و مرتبہ مزید بلند فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ اس سے مراد خواب کی تعبیر بھی ہے، اور اس سے مراد علم و حکمت بھی ہے، اور پچھلے آسمانی جو صحیفے ہیں ان کا علم بھی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی حکمت اور دانائی کی باتیں بھی ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور آپ کو کمال اور مرتبے پر پہنچائے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر بھی نعمت پوری فرمائے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر نعمت کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا کہ یہودی ہوں کہ عیسائی ہوں کہ مسلمان، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک چاروں کتابیں آپ کی اولاد میں نازل کی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسحاق علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ کی اولاد میں ہزاروں انبیاء بھیجے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو دینی اور دنیاوی نعمتیں دی گئیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نعمتوں کے کمال پر پہنچائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
جیسا کہ آپ سن چکے یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب یہودیوں نے عرب کے مشرکوں کو یہ بات سکھائی اور ان کے سکھانے پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ جب یعقوب علیہ السلام کا مسکن فلسطین اور شام تھا تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں کیسے آ کر بسی؟ یہ سوال کرنے والے بظاہر تو مشرکین عرب تھے، لیکن حقیقت میں یہ سوال یہودیوں کا تھا، اور چونکہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کو مانتے تھے، ہر یہودی مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا، تو تم پر لازمی ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا۔ ہر یہودی اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اور حسد کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہ تھا، آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آپ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، تو یہودی خاندانی تعصب میں آپ سے حسد کرنے لگے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، یہ یہودی بھی حسد میں مبتلا ہوئے اور حسد کی آگ انہیں تباہ کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے کس انداز میں حسد کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اذ قالوا، جب وہ تمام بھائی بولے لَيُوسُفُ، ضرور یوسف علیہ السلام، وَأَخُوهُ، اور یوسف کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم 10 جوان ہیں۔ تو جوانوں کو چھوڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ انہوں نے آپس میں باتیں کی۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد محبت میں، کھلی محبت میں گم ہو گئے ہیں، اور یوسف اور بنیامین کی محبت میں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ ان کی نادانی تھی کہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو یعقوب علیہ السلام ان پر زیادہ توجہ دیتے کہ باپ کا پیار بھی دیتے اور ماں کی شفقت بھی دیتے۔ وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ پھر یہ خواب جب انہوں نے بیان کیا، وہ خواب انہوں نے سن لیا، تو حسد کی آگ اور بھڑکنے لگی۔ آپ پلاننگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، شہید کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اسے یوسف کو یا پھر دور زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کا چہرہ صرف تمہاری طرف متوجہ ہو جائے،
جب یوسف نہیں رہیں گے تو پھر لا محالہ ان کی توجہ کا مرکز تم بنو گے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے میں ایک لاجک انسان میں کار فرما ہوتی ہے، وہ یہ کہ میں ابھی یہ کام کر لیتا ہوں پھر بعد میں نیک بن جاؤں گا. یہ ایک انسان پر شیطانی وار ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپس میں یہ مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ یہ دونوں کام تو بہت بڑے گناہ ہیں. کسی کو قتل کر دینا یہ بھی گناہ ہے، دور زمین پر پھینک دینا یہ بھی گناہ ہے، اور ہم تو نبی کی اولاد میں سے ہیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. مشورہ دینے والے بھائی نے سب کو کہا کہ یہ سارے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا اور پھر نیک صالح قوم بن جانا. روایت میں آتا ہے کہ جو اس لیے گناہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو انسان کو اس امید پر گناہ نہیں کرنے چاہیے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، یہ سب سے بڑا بیٹا جس کا نام بعض مفسرین نے یہودا ذکر کیا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسفا، تم یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، شہید نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، یوسف علیہ السلام کو تم اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا. میرا تو مشورہ ہے یہ بھی نہ کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو صرف یہی کرنا، انہیں قتل نہ کرنا. انہوں نے خیال کیا کہ اندھے کنویں میں جب انہیں ڈال دیں گے، اندھا کنواں وہ ہوتا ہے کہ جس میں پانی نہیں ہوتا، یا اگر پانی ہو تو اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. اب کوئی قافلہ نکلے گا اور وہ پانی کے لیے ڈول ڈالے گا. جب ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑے گی تو وہ انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو یہ مصر سے دور چلے جائیں گے. جب مصر سے دور چلے جائیں گے تو تمہارا یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تم قتل کے بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے. اب انہوں نے سوچا کہ ہم کس طرح یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لیے، یعنی انہیں کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جائیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں کہیں باہر نہیں جانے دیتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں پر یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر آپ بھروسہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے پلاننگ کی اور آئے. قالو، وہ بولے یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لکا، کیا وجہ ہے، لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم ضرور یوسف علیہ السلام کی خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے دشمن تھوڑی ہیں. جیسے کہ آپ سماعت کر چکے، یہ 12 بھائی تھے. 12 میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ آپس میں سگے تھے، اور باقی 10 بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے لیے سوتیلے تھے. تو یہ سوتیلے 10 بھائیوں نے کہا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو تمہارا کیا مقصد ہے، اور آج تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کہ میرا تم پر بھروسہ نہیں. کہنے لگے دیکھیں ہم کل جنگل میں جائیں گے، وہاں شکار کریں گے. یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، آپ نے انہیں گھر پر بٹھایا ہوا ہے، انہیں باہر نکالیں.
کھلی ہوا میں فضا کے اندر، یہ ان کی صحت کے لیے مفید ہے، اور یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی، 7 ایئرس۔ ارسلہ معنا، آپ بھیجیے انہیں ہمارے ساتھ، غدن، آئندہ کل، یرتع، تاکہ یہ میوے کھائیں، وَيَلْعَبْ، اور کھیلے کودیں، کہ 7 برس کی عمر کے بچے کی عمر جو ہے یہ کھیلنے کودنے کی ہے۔ یہ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم تو ضرور یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جس بستی میں، جس جنگل میں تم جا رہے ہو وہاں بھیڑیے بکثرت ہیں۔ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب۔ یہاں آپ نے 2 باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کی جدائی مجھے غم میں ڈالتی ہے، بے شک ضرور جب تم انہیں لے جاؤ گے تو یہ لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، میں انہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں دیکھ سکتا۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں انہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں بھیڑیا کھا جائے کہ تم اس سے غافل ہو، تم سے غفلت ہو جائے، کیونکہ بھیڑیا 1-2 تو نہیں، وہ بکثرت وہاں پر بھیڑیے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم 10 جوانوں کی جماعت ہیں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک اس وقت تو ضرور ہم نقصان والے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم 10 جوان ہیں، کسی بھیڑیے کی جرت ہی نہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب آ سکے۔ یہ ضد کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ فلما، پھر جب، ذهبوا به، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کندھے پر بٹھایا، کبھی ایک بھائی چوم رہا ہے، کبھی دوسرا بھائی بوسہ دے رہا ہے، کبھی کوئی پیار کر رہا ہے، بڑے ناز و نعم کے ساتھ وہ لے کر چلے، جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے، یہ پیار کرتے رہے، اور جیسے ہی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے جو گستاخیاں اور بے ادبیاں کی اور آپ کو اس قدر مارا اور آپ کی اس قدر بے ادبی کی کہ وہ الفاظ و مفسرین نے بیان کیے، وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ حسد کس قدر نقصان دہ چیز ہے، کہ بھائی سوتیلا ہونا چلے ٹھیک ہے، سوتیلا پن ہے، مگر نبی کی اولاد ہیں، اور حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر بڑا ظلم کرنے لگے۔ جس بھائی کے بعد یوسف علیہ السلام جاتے، وہ بھائی آپ کی بے ادبی کرتا اور آپ کو مارنے لگتا، اور وہ مذاق اڑانے لگے کہ جو خواب تو نے بیان کیا تھا اس خواب کا کیا ہوا؟
یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے جھوٹا خواب بنا کر پیش کر دیا باپ کی محبت لینے کے لیے. لیکن ایک بھائی جو سب سے بڑا تھا اس نے آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اکیلا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ انہیں روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو تمہاری اور ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ تم انہیں قتل نہیں کرو گے, تو پھر یہ مارنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ اجمعو, پس انہوں نے پکا ارادہ کیا ان یجعلوہ فی غیابت الجب, کہ اندھے کنویں کی گہرائی میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ڈالنے لگے. ایک ایسا کنواں تھا جو اس علاقے یعنی شام اور مصر کے درمیان کا وہ راستہ کہ جہاں سے اردن کا قافلہ روانہ ہو تو اردن کے قافلے کے درمیان میں ایک کنواں تھا جہاں سے اکثر قافلے والے روانہ نہیں ہوتے تھے. وہ کنواں اوپر سے اس کا منہ چھوٹا تھا اور نیچے سے بڑا تھا, لیکن اس میں پانی بہت ہی کم تھا. تو اس اندھے کنویں میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا. آپ کی قمیص اتار لی اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آپ کو رسیوں سے باندھ کر انہوں نے آپ کو رسی کے ذریعے کنویں میں وہ اتارنے لگے. لیکن حسد کس قدر خطرناک چیز ہے کہ حسد کی آگ یکدم ان کی بھڑک گئی. حسد کی آگ وہ بھڑک گئی اور انہوں نے رسی چھوڑ دی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر کر آپ شہید ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا, آپ سدرۃ المنتہا سے جنت میں گئے, جنتی پتھر کو لیا اور پھر آپ کنعان کے اس کنویں میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمین پر گرنے سے پہلے آپ نے پتھر رکھا اور یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دیا. اگر ہم غور کریں تو کنویں میں اگر کوئی پتھر بھی چھوڑ دیا جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ زمین پر آ جاتا ہے, یعنی چند لمحات ہیں. فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کیا طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے اس قدر پرواز کی سپیڈ اور یہ گرنے سے پہلے وہ پتھر بھی لے آنا اور نیچے رکھ دینا اور آپ کو اس پتھر پہ بٹھا دینا. تو یہ فرشتے کو جو طاقت و قوت ہے جبریل امین کو, یہ طاقت و قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں انبیاء اور فرشتوں کو طاقتیں ہیں مگر ان کی ذاتی نہیں ہیں, اللہ کی عطا سے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب گھر سے چلے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام وحی الہی سے یہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا, لیکن اللہ کی رضا پر وہ راضی تھے. تو آپ نے ایک قمیص جو جنتی ریشم کا بنا ہوا تھا, یہ وہ قمیص تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا, آپ کو ڈالا گیا, تو آپ کو حضرت جبریل امین نے آگ کے اندر یہ قمیص, جنتی قمیص آپ کو پہنایا. جب آگ گلزار بن گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی قمیص اتار کر ڈالا گیا تھا. تو وہ ریشمی جنتی قمیص کی یہ خاصیت تھی کہ اگر اس کو لپیٹا جائے تو یہ مختصر ہو جاتی, اس قدر یہ نرم ریشم تھا, جیسے ایک تعویذ ہوتا ہے اس طرح یہ چھوٹی ہو جاتی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کے گلے میں, اس قمیص کو اس طرح لپیٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا تھا. اب جب بھائیوں نے ظلم کیا, جبریل امین نے آپ کو پتھر پہ بٹھایا اور اس قمیص کو کھول کر وہ قمیص آپ کو پہنا دی.
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیض پہنی تو پورا کنواں نور سے روشن ہو گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ضرور بضرور تم ان بھائیوں کو ان کے اس کام کی خبر دو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس موقع پر کہ جب وہ شعور نہیں رکھیں گے. اور وہ موقع آیا جو اسی سورت کے آخر میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو ایک موقع پر بھائی آئے اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا تم یاد کرو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. اب یہ سارے کام کر کے یہ اب دیر سے آئے. عام طور پر شکار کر کے لوٹتے تو مغرب سے پہلے لوٹ جاتے. رات کا اندھیرا چھا گیا، اس کے بعد آئے تاکہ والد صاحب کو احساس ہو کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور ذہنی طور پر وہ اس واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ جب اتنے لیٹ ہو جائیں تو انسان پر مختلف قسم کی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. خیر وہ تو اللہ کے نبی تھے اور ان کا یہ عمل اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا بہترین ثبوت ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ عاشورے کی رات کا جو بیان تھا اس کی کیسٹ میں آپ خود سماعت کریں گے کہ احادیث طیبہ کے مطابق حضرت امام حسین کی شہادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور صحابہ کرام میں آپ کی شہادت کی شہرت تھی. لیکن کبھی حضور نے، صحابہ نے، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے، خود اہل بیت اطہار نے یہ دعا نہیں کی کہ پروردگار ہمیں اس شہادت کی سعادت سے محروم فرما. یہ دعا نہیں کی، بلکہ ثابت قدم رہنے کی دعا کی. اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، عشاء کے وقت رات کو یہ سب اپنے والد کے پاس آئے. یبکون، روتے ہوئے، جھوٹ موٹ وہ رونے لگے. اور جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر مبارک آیا، اس سے پہلے تو یہ ہنس رہے تھے، جیسے ہی گھر مبارک کے قریب پہنچے چیخ و پکار انہوں نے کر دی. حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکل آئے اور فرمایا کیوں چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا تمہاری بکریوں کا کوئی نقصان ہو گیا؟ آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نہیں ہے. فرمایا یوسف کہاں ہے؟ تو یہ روئے جا رہے ہیں، جواب دینے کو تیار نہیں ہے. مفسرین نے فرمایا باقاعدہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. یعنی بسا اوقات انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے آنکھوں سے رو بھی پڑتا ہے. اگر زندگی کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صرف کسی کے رونے پر انسان دھوکہ نہ کھائے. اس واقعے میں ہمیں درس ہے. قالو، وہ بولے، یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذہبنا نستبق، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، بھاگنے کا مقابلہ کر رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کو ہم نے چھوڑا، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہرگز ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے، اگرچہ ہم سچے ہوں، لیکن جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، ایسا ہی ہوا. پھر یہ ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لائے تھے اور کہنے لگے کہ ہم بس چند لمحات کا فرق ہو گیا، ہم نے اس بھیڑیے کو پکڑ تو لیا
مگر افسوس ہم یوسف کو نہ بچا سکے. اور یہ قمیص ہے، اس قمیص کو جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتاری تھی، بکری کے خون سے آلودہ کر کے آئے اور کہنے لگے یہ قمیص ہے، دیکھیں اس پر یوسف کا خون لگا ہے، بھیڑیا کھا گیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، دم کے معنی خون، کذب معنی جھوٹا. وہ جھوٹا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کر لائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کھانے سے پہلے قمیص اتاری اور پھر حملہ کیا؟ اصل میں جب آدمی فراڈ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے خامی رہ جاتی ہے. تو یہ قمیص کو پھاڑنا بھول گئے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے پورے یوسف کو کھا گیا اور قمیص پھٹی تک نہیں ہے. اس طرح ان کا فراڈ خود ان کے سامنے ناکام ہوا. قال، آپ نے فرمایا بل نہیں بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے جی نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لی. فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ ہی اس پر میرا مددگار ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مصیبت میں صبر کرے اور ظالم کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ خود ظالم سے انتقام لیتا ہے. فرمایا جب تک بندہ کوشش کرتا رہتا ہے، روایت میں آتا کہ وہ اس کی کوشش کے مطابق جو اس کی طاقت ہے وہ کرتا ہے، لیکن جب بندہ ظالم کے حال کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو ظالم کو اس کے برے انجام تک پہنچاتا ہے. خیر یہ تو نبی کی اولاد تھی اور یوسف علیہ السلام نے ان پر جو شفقتیں فرمائی اور ان کے لیے دعائیں کی تو یہ مکمل تباہی سے بچ گئے. لیکن یہ واقعہ سب کے لیے عبرت ہے، حسد کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، دنیا کی حقیر زندگی اور پھر ہمیشہ کی تباہی. وَجَاءَتْ سَيَّاحَةٌ، اور آیا ایک قافلہ. 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. روزانہ بھائی صبح و شام آپ کو چیک کرتے اور اوپر سے دیکھتے. حضرت یوسف علیہ السلام آواز دیتے مگر ان کو رحم نہ آتا. سوچیں 7 سال کا بچہ، پہلے تو انہیں حیرت ہوئی ہے زندہ کیسے بچ گئے. پھر آپ سوچیں کہ اگر سوتیلا بھائی نہ بھی ہو تو کیا انسان ایسا ظالم بن سکتا ہے؟ مگر دنیا کی محبت اور حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نیچے آواز دیتے یا آپ کا مذاق اڑاتے، کہکا لگاتے اور آپ کو چیک کرتے رہتے. جیسے ہی ایک دن انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ تھے. سمجھ گئے کہ کوئی قافلہ لے کر روانہ ہوا. چاروں طرف یہ دوڑنے لگے تاکہ اس قافلے کے پاس جائیں اور کنفرم کر لیں کہ یہ قافلہ انہیں شام لے کر نہ آئے، کہیں اور لے جائے. یہ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں یہ قافلہ اگر لے کر جا رہا ہے تو ہم اسے واپس لے لیں گے، اور اگر یہ قافلہ دور لے جا رہا ہے تو اسے جانے دیں گے. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، ایک قافلہ آیا. سیارہ قرآن پاک میں یہاں قافلہ مراد ہے. فی زمانہ عرب لوگ گاڑی کو، کار کو سیارہ کہتے ہیں. ایک قافلہ آیا. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، ابھی قافلہ راستہ بھٹک گیا اور اس ویران علاقے میں آ گیا.
انہوں نے کنواں دیکھا. اب چونکہ کنویں کا منہ اوپر سے چھوٹا تھا، نیچے سے یہ کنواں بڑا تھا، اس میں پانی بہت کم تھا، لیکن اس انداز میں کنواں بنا ہوا تھا کہ دیکھنے میں پانی زیادہ محسوس ہوتا تھا. تو انہوں نے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، ایک شخص کو بھیجا جو پانی لانے والا تھا. فَأَدْلَا دَلْوَهُ، پس اس نے اپنے ڈول کو ڈالا. جب ڈول اندر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس ڈول کو پکڑ کر اس میں بیٹھ جائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور آپ اس ڈول میں بیٹھ گئے. جب انہوں نے ڈول کھینچ کر باہر نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین تھے. پوری کائنات کو جو حسن دیا گیا اس کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر رونق افروز تھا. قال یا بشرا ھذا غلام، وہ بولا جب یہ قافلے کے مالک نے دیکھا، جو قافلے کا سردار تھا، اس نے کہا خوشخبری ہو، یہ تو غلام ہے. مراد یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی. انہوں نے کہا کہ اسے تو ہم بیچ کر نفع کمائیں گے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے کہا کہ چھپانے والوں نے اسے ایک خزانہ بنا کر چھپایا. یعنی بڑی عجیب بات ہے، کنویں کے اندر خزانہ رکھ دیا. اس طرح وہ کہنے لگے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے اور کہنے لگے ارے یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ کنویں سے ملا ہے. تو بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگا ہوا غلام ہے. چلو اگر تمہیں چاہیے تو نکما ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی اور بے ادبیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اگر چاہتے ہو تو ہم سے خرید لو. تو انہوں نے کہا کہ کتنے درہم میں؟ تو ایک روایت کے مطابق 20 درہم میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اب وہ 20 درہم جو ہیں قافلے والوں کے پاس کھوٹے تھے، تو انہوں نے کھوٹے سکے انہیں دے دیے. انہوں نے ہاتھ میں لیے اور دیکھا یہ کھوٹے سکے ہیں، تو انہیں خرید و فروخت سے تو کوئی غرض نہ تھی. وہ تو یہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ اب یہ قافلے والے کے غلام بن جائیں. تو انہوں نے یہ سکے لے لیے اور کہا کہ آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کہا مصر. تو کہا ٹھیک ہے، مگر ایک بات خیال رکھیے گا، یہ غلام جو ہے بھاگ جاتا ہے. اس طرح کہہ کر انہوں نے ایک اور ظلم کیا، کنویں میں پھینکنا، آپ کی توہین کرنا، اس کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک غلام بنا کر بیچ دینا. اب انہوں نے یہ کہہ کر اور ظلم کیا. تو قافلے والوں نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا اور بڑی سختی کرنے لگے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں کی قیمت کے عوض بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی رغبت نہ تھی. وہ قیمت حاصل کرنا نہ چاہتے تھے، وہ تو انہیں دور بھیجنا چاہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، بازار میں لایا گیا اور آپ کے حسن کی شہرت ہو گئی اور لوگ آپ کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے. بلکہ کئی تو ایسے تھے کہ صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے وہ بازار میں آئے. مصر کا جو وزیر اعظم تھا، جس کا نام بعض علماء نے قطفیر لکھا، تو یہ وزیر اعظم عزیز مصر کہلاتا تھا. اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا
تو آپ کی محبت اس کے دل میں آ گئی اور اس نے آپ کو حاصل کیا غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کے لیے، اور اس کے عوض اس نے بہت سارا مال دیا۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن کیا گیا اور آپ کے وزن کے برابر اس نے سونا، چاندی، ریشم اور اس طرح کی مہنگی مہنگی چیزیں آپ کے وزن میں دینے کی بولی دی اور بولی لگائی۔ اس پر وہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم کے حوالے کیا اور کوئی اس کی بولی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ان تمام واقعات میں ہمارے لیے یہ بھی درس ہے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے اور کس کام میں اللہ کی کیا مصلحت ہے ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے والا ہے، ان کی دعا پر آسمان ہل جائے، مگر یہ سارے معاملات ہمارے لیے نصیحت بھی ہیں کہ کیسے بھی حالات ہوں ہمیں حالات میں صبر کرنا ہے، اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی ہم اس کی گہرائی تک ہماری ناقص عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، وہ شخص جس نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اکرمی، اسے غلام مت سمجھنا، تم اس کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، مثواہ، اسے اچھا ٹھکانہ دینا، یعنی اس کی رہائش، اس کے کھانے پینے اور لباس کا اچھا خیال کرنا، اس کے چہرے پر وہ نور ہے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدن، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ عزیز مصر کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ اب دیکھیں کہاں بھائیوں نے انتقام لینے کے لیے سوچا کہ انہیں غلام بنا کر بھیج دیں، تو غلام پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، لیکن مصر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم کے گھر میں رہائش عطا فرمائی، اور پھر وزیر اعظم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اس نے آپ کو غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ کہا ہو سکتا ہے یہ نفع دیں، ہو سکتا ہے ان کی برکتوں سے مستفید ہوں، اور ہو سکتا ہے انہیں ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ بہترین عطا فرمایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ بھائیوں نے تو آپ کے بارے میں کیا پلاننگ کی، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر، اپنے فعل پر، اپنے کام پر غالب ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب آپ جوانی کو پہنچے تو ہم نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچہ بچپن میں حسین زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے جوانی کی طرف جاتا ہے حسن میں کمی آتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دن بدن آپ کا بڑھتا ہی رہا، کیونکہ یہ حسن نیکی کا حسن تھا، اور نیکی کا نور یہ نیکی کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تہجد کا پابند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا،
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اب ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ اس طور پر ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کیا کریں، حالات ایسے خراب ہو گئے، گناہ سے کیسے بچیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی. آپ غلام کی حیثیت سے مصر میں گئے، وزیر اعظم کے گھر میں ہیں، اور وزیر اعظم کی زوجہ زلیخا آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آپ اللہ کا خوف کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہی ایک مومن کی شان ہے، یہی صحابہ کرام کا عمل رہا، اور یہی بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ وہ حالات کیسے بھی ہوں ہر وقت اپنے اوپر اللہ کا خوف طاری رکھتے ہیں اور وہ گناہ کا سوچتے بھی نہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وہ عورت جو گھر میں تھی یعنی زلیخا، اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. آپ کام کاج کیا کرتے تو زلیخا کا جو مخصوص کمرہ تھا وہ 7 کمروں کے اندر تھا. اس نے آپ کو کام کے لیے بلایا اور تمام دروازوں پر تالے لگا دیے، اور پھر آپ سے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر دیے. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور اس نے گناہ کی دعوت دی. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، آپ نے کہا اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا ہرگز یہ کام میں نہیں کر سکتا. زلیخا یہ بھی کوئی معمولی عورت نہ تھی، یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اس کے حسن کا پورے عالم میں چرچا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت کے صدقے میں اللہ بھی ہمیں ذہنی اور قلبی، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے. ہر قسم کے برے خیالات سے، وسوسوں سے، بری سوچ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے آقا عزیز مصر نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. میں اگر یہ کام کروں تو رب کا بھی نافرمان ہوں اور اپنے محسن کا احسان فراموش بھی ہوں. انہ لا یفلح الظالمون، یہ کام کرنا ظلم ہے، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس خاتون نے برائی کا ارادہ کیا. وہ انتہائی بناؤ سنگار کیے ہوئے تھی اور بضد تھی، اور اس نے دھمکی دی کہ اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو میں آپ کو سزا دلواؤں گی، آپ پر جھوٹا الزام لگواؤں گی، اور اگر یہ کام کر لیں گے تو آپ کو میں نواز دوں گی. آپ جانتے تھے کہ سارا اختیار اس کے پاس ہے، یہ الزام لگائے گی تو اس کی بات زیادہ سنی جائے گی، مگر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ایسی باتوں پر کبھی گناہ کی طرف مائل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں، نبی تو معصوم ہیں. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، آپ نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا، یعنی آپ نبی ہیں اور نبی کو اللہ عصمت عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے برائی کا ذرہ برابر ارادہ ہی نہ کیا. کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھا اور انہیں محفوظ رکھا. اے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام
کی طہارت کا واسطہ تو ہم پر بھی کرم فرما، اور اس معاشرے میں بھی ہمیں نگاہوں کی حفاظت عطا فرما، ہمیں ذہنی اور قلبی طہارت عطا فرما۔ جو شخص کسی نامحرم عورت پر اس کی نگاہ پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ اللہ کی رضا کے لیے ہٹا لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا اور اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اب یہاں بھی ایک نصیحت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ احسن القصص ہے، اس کے ایک ایک واقعے کے جز میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ ساتوں دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اس عورت سے بچنا اور وہ اپنا ہاتھ نہ لگا سکے، بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، سامنے تالا نظر آ رہا، پھر بھی دروازے کی طرف دوڑے۔ آپ جانتے تھے کہ دروازے پر پہنچ کر میں آگے نہیں جا سکوں گا اور یہ عورت میرے قریب آنے کی کوشش کرے گی، مگر آپ نے دوڑ کر یہ سبق دیا کہ گناہ سے بچنے کی تم میں جو قوت ہے وہ کر تو دیکھو۔ آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ دوڑ کر دروازے تک جا سکیں، تو آپ دوڑ کر دروازے تک پہنچے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا۔ پھر آپ دوڑ کر دوسرے دروازے کے قریب پہنچے، تالا ٹوٹ کر گر گیا اور دروازہ کھل گیا۔ اس طرح کرتے کرتے ساتوں تالے ٹوٹ گئے اور ساتوں دروازے کھل گئے۔ واستبق الباب، اس میں مفسرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم شیطان کی طرف سے لگائے گئے تالوں سے پریشان نہ ہو، تم یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف دوڑ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کے شیاطین کے لگائے ہوئے سارے تالوں کو توڑ دے گا۔ واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب ہوا یہ کہ اب تو 7واں دروازہ تھا۔ زلیخا نے آپ کا یہ معجزہ بھی دیکھا، مگر نفس کی شرارت اور شیطان کا وار، اس نے سوچا کہ اب تو یہ 7واں دروازہ کھل جائے گا، تو پیچھے سے آپ کے قمیص کو اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص کی پرواہ نہ کی اور زور لگایا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اور آپ دروازے سے باہر ہو گئے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس خاتون نے آپ کی قمیص کو پیچھے سے چیر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سامنے سے عزیز مصر آ رہا تھا، دروازہ کھل گیا اور اس نے منظر دیکھا کہ قمیص زلیخا کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھینچ رہی ہے، اس سے قمیص پھٹ رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام بھاگ کر باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اب عزیز مصر کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا کہ سارا قصور جو ہے وہ زلیخا کا ہے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ان دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے سامنے پایا۔ فوراً زلیخا نے مکاری سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور آزمائش آئی۔ اس نے بیان بدل دیا۔ قالت، وہ بولی، ما جزاء من اغاد بأہلک سوءا، یہ ذرا بتاؤ کہ جو تیری بیوی کے ساتھ بری حرکت کرنے کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں جوش میں آ کر یہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ الا ان یسجن، خود ہی اس نے سزا مقرر کی کہ ایسے شخص کو قید میں ڈالنا چاہیے۔ او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دینا چاہیے، دردناک تکلیف دینی چاہیے۔ اب عزیز مصر یہ دیکھ رہا ہے کہ ساری مکاری عورت کی ہے،
زلیخا کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کام کاج کے معمولی کپڑوں میں ہیں اور اس نے بناؤ سنگار کیا ہے بغیر کسی ظاہری وجہ کے. آپ آگے بھاگ رہے ہیں, یہ پیچھے دوڑ رہی ہے, قمیض پیچھے سے پھٹا ہے اور یہ آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب کوئی شک باقی نہ رہا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں, مگر اس نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات مشہور ہوئی تو میری بیوی کے متعلق جب یہ باتیں غلط باتیں مشہور ہوں گی تو اس کی بدنامی کے ساتھ میری بدنامی ہوگی اور لوگ کہیں گے وزیر اعظم کی زوجہ ایسی ہے. تو اس نے بات کو بدل دیا اور کہنے لگا اچھا ایسا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ قال ہی راودتنی عن نفسی, آپ نے فرمایا کہ خود اس نے ہی مجھے مائل کرنے کی کوشش کی اور گناہ کی کوشش اس نے کی ہے, میری طرف سے کوئی ایسی جرأت نہیں ہوئی. اس موقع پر ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر جھوٹا الزام لگ جائے تو اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے جھوٹے الزام کو زائل کریں. تو اس نے کہا کہ اب آپ یوں کہتے ہیں, وہ یہ کہتی ہے, میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ آپ نے فرمایا یہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے, یعنی زلیخا کا ماموزاد بھائی جو 4 مہینے کا بچہ ہے, اس سے پوچھ لیجئے کون سچا ہے. تو اس نے کہا کہ عزیز مصر نے کہا کیسی بات کرتے ہیں, 4 مہینے کا بچہ کیا جواب دے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھیں تو صحیح. اس نے کہا اے 4 مہینے کے بچے بتا کہ قصور کس کا ہے؟ تو اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ قصور زلیخا کا ہے, بلکہ بچے نے کہا کہ دیکھ لو قمیص آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا یہ قصوروار ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اس عورت کے گھر میں سے ایک گواہ نے گواہی دی, ان کان قمیصه قد من قبل, اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہو, فصدقت وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام نے سچ نہ کہا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو, فَكَذَبَتْ, تو اس عورت نے جھوٹ بولا, وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اس میں نصیحت ہے. دیکھیے اس عورت نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میں آپ پر جھوٹا الزام لگا دوں گی. اس دھمکی پر اس نے عمل بھی کیا, لیکن یوسف علیہ السلام نے اس دھمکی کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے خوف کی بنا پر آپ گناہ کا خیال بھی آپ دل میں نہ لائے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے نجات کی راہیں کھول دیتا ہے. بچے نے گواہی دی, فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, پس جب آپ کے قمیص کو عزیز مصر نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے, قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ, وہ بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے. وہ پہلے سے جانتا تھا لیکن اب اسے اقرار کرنا پڑا, اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. پھر اس نے کہا ان کیدکن عظیم, بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب عظیم ہے. اس پر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ یہ بات بیان کرتے ہیں. اب چونکہ امام غزالی کی بات ہے تو کوئی ان کی بات سن کے ناراض تو ہو نہیں سکتا. امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفسیر سورہ یوسف میں بیان کیا. شیطان کے فریب اور عورت کے فریب کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کا فریب عظیم ہے, بڑا ہے. آپ فرماتے یہ قرآن کی آیت ہے, ان کید الشیطان کان ضعیفا, اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ شیطان کا فریب کمزور ہے.
تو آپ فرماتے ہیں عورتوں کے فریب کو قرآن نے عظیم قرار دیا اور شیطان کے فریب کو قرآن پاک نے کمزور قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر عورت نیک ہو، شریعت کی پابند ہو، تو اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نیک عورت یہ دنیا کی عظیم نعمت ہے۔ ایک نیک عورت وہ پوری نسل کو راہ ہدایت پر لگا دیتی ہے، ایک نیک عورت پورے خاندان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا اگر عورت قرآن و حدیث سے دور ہو جائے اور وہ شیطان کے وار میں آ جائے اور شیطان کی معاون اور مددگار بن جائے تو ایسا فتنہ پیدا کرتی ہے کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عورت کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ایک مرد کی اصلاح صرف ایک شخص، ایک فرد کی اصلاح ہے، اور ایک عورت کا دل اگر نور قرآن سے منور ہو جائے تو پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ یوسف، اے یوسف اعرض عن ھذا، اس معاملے سے آپ چشم پوشی فرمائیے، کسی سے اس کا ذکر مت کیجیے گا کہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یعنی یوسف علیہ السلام پر تو نے جھوٹا الزام لگایا، اب یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کو کسی سے ذکر نہ کیا، مگر زلیخا سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس کی کوئی ایسی سہیلی تھی کہ جس سے اس نے یہ واقعہ ذکر کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ تم کسی کو مت بتانا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پیٹ میں راز نہیں رہ سکتا تو کسی اور کے پیٹ میں کیا رہے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں تو کہتے تمہیں کہہ رہا ہوں تم کسی کو مت کہنا، وہ بھی اپنے خاص دوست کو کہتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کہہ رہا ہوں کسی کو مت کہنا۔ اس طرح جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ بات عوام میں مشہور ہوتی ہے، تو جو 2 ہونٹوں میں بات نہ سمائی وہ 4 ہونٹوں میں کہاں سمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے راز کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے راز کو راز رہنے دینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس نے یہ بات کہہ دی اور یہ بات پھیل گئی۔ اب عورتوں نے، یعنی وہ عورتیں جو شاہی خاندان کی عورتیں تھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کی وجہ سے زلیخا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وقال نسوة فی المدینہ، یہاں مدینے سے مراد شہر میں عورتیں، مصر کی عورتیں، شاہی خاندان کی عورتیں کہنے لگیں امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی زلیخا، تراود فتاہا عن نفسہ، ایک غلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس غلام کی محبت اس کے دل میں سرایت کر چکی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم ضرور اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، محبت میں گم دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے جب یہ باتیں سنی تو ان سب کی دعوت کی۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب ان عورتوں کے مکر کو زلیخا نے سماعت کیا، ارسلت الیہن، ان عورتوں کو بلایا دعوت پر، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، اور ان کے لیے عالیشان تخت اور تکیے بچھائے۔ اب کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد انہیں چھری دی گئی اور پھل دیے گئے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مہمانوں کے سامنے پھل کاٹ کے نہ رکھے جاتے، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد پھل وہ سامنے رکھ دیے جاتے، لوگ اپنی مرضی سے
اس پھلوں کو لیتے، اپنی مرضی سے اسے کاٹتے اور کھاتے۔ تو پھل رکھ دیے گئے اور ان کے سامنے چھریاں رکھ دی گئیں، تو وہ اپنی اپنی چھری سے پھلوں کو کاٹ رہی تھیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں سکین یعنی چھری دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے پاس سے نکلیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو کام کاج کیا کرتے تھے اور آپ ایک غلام کی حیثیت سے وہاں رہتے تھے، تو کسی کام سے آپ نکلے ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو مفسرین فرماتے نگاہ نیچی کیے ہوئے نکلے، اور آپ کو ان عورتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ تو آپ نے ان کے لباس پر توجہ کی، نہ ان کے زیورات پر توجہ کی، اور سب شاہی خاندان کی وہ عورتیں تھیں جو انتہائی حسین و جمیل تھیں، مگر آپ کو ان سے کوئی غرض و کوئی رغبت نہ تھی۔ تو جب عورتوں نے یہ دیکھا کہ انسان ہونے کے باوجود اس جوان کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے، کہ جیسے فرشتے میں کوئی رغبت ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، پس جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو آپ کی تعریف بیان کرنے لگی، آپ کے جلووں میں ایسی گم ہو گئیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیوں کو انہوں نے کاٹ دیا، کیونکہ ان کی چھریاں چل رہی تھیں اور وہ پھل کاٹ رہی تھیں، بے توجہی ہوئی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو صرف ایک عزت والا فرشتہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی طرف، لذت کی طرف اور دنیاوی نام و نمود کی طرف اور دنیاوی زینتوں کی طرف اس کی کوئی توجہ ہی نہیں، ایسی بے رغبتی۔ وہ تو نبی تھے، اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ساری دنیا ان کے سامنے ہیچ اور کمتر اور حقیر ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں پر درس ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں ہم نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ماحول ایسا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا، بس نیت انسان کی مضبوط ہو اور اللہ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دے تو یہ سارے کام ممکن ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے، ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو دیدار کی لذت میں ایسی گم ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئیں، انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتی ہیں تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سروں کو کٹوا دیتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو کل بروز قیامت میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ عرض کی کون آپ کے دیدار سے محروم ہوگا؟ فرمایا جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے، یعنی فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا حضور کے دیدار سے محروم ہوگا۔ اب آپ ذرا خیال فرمائیں، سوچیں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی کو مرتے وقت نصیب ہو جائے تو اس کی روح کس قدر شاد اور فرحاں گزرے گی۔ اللہ ہم سب کو حضور کے دیدار میں ایمان و عافیت کی موت عطا فرمائے۔ قالت، زلیخا بولی، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہی نوجوان ہے، یہ وہی غلام ہے
جس کی وجہ سے تم مجھے تانے دیتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَ، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور میری طرف وہ ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی مائل نہ ہوئے. لیکن میں نے یہ ارادہ کیا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جس بات کا میں حکم دیتی ہوں اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بضرور یہ قید کیے جائیں گے، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بضرور وہ قید خانے میں مشقتیں اٹھائیں گے. ان عورتوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھائیں. ایک ایک کر کے عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی. حضرت یوسف علیہ السلام نگاہیں بند کیے، آپ سر کو جھکا کر اللہ کی یاد میں مشغول رہے. انہوں نے آ کر پہلے تو یہ کہا کہ زلیخا آپ کو جس بات کا کہتی ہے آپ مان لیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک سب نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بری تھے، آپ معصوم تھے، گناہ کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے. مگر جس طرح ہم ایک گندے ماحول میں جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو آپ نے خیال کیا ہے پروردگار یہ کیسا ماحول ہے کہ گناہوں کی بدبوئیں ہیں اس میں. تو اللہ کے نیک بندے ایسے ماحول سے بھی گھن کرتے ہیں. شیطان نے ہمارے سامنے گناہ کو آراستہ کر دیا، ورنہ گناہ اتنا گندا ہے کہ اگر اس کی حقیقی شکل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کبھی اس کا تصور بھی نہ لائیں. تو اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں گناہوں سے انہیں ایسی نفرت ہوتی ہے، ایسی گھن ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں بھی سننے کے لیے وہ اس ماحول میں کھڑا رہنا برداشت نہیں کر سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی پروردگار مجھے اس سے تو جیل پسند ہے. قال اے پروردگار رب السجن، اے پروردگار جیل احب زیادہ پسند ہے الیہ مجھے، مما یدعوننی الیہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل ہو جائے، اس گندے ماحول سے تو میری جان چھوٹے. اس میں یہ نکتہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو گناہ کی باتیں سننے سے بھی نفرت ہے. اللہ ہمیں بھی گناہوں کے بارے میں ایسی نفرت عطا فرمائے، ایسی گھن عطا فرمائے اور نیکی سے پیار عطا فرمائے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے مجھے ان کے مکر و فریب سے محفوظ نہ رکھا تو میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور کہیں میں نادان نہ بن جاؤں. نبی معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے نصیحت ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس آپ کے رب نے آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کے مکر و فریب سے انہیں دور کر دیا اور آپ جیل خانے میں چلے گئے. انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب جیل میں جائیں تو کیسے جائیں، اس لیے کہ عزیز مصر کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام نیک پارسا ہیں، سارا قصور زلیخا کا ہے. تو جیل میں جانے کی صورت یہ بنی کہ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ میری بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے، بات بہت پھیل گئی ہے. اب آپ ایسا کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دیں. لوگوں میں یہ شہرت ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی اور لوگ یہ سمجھیں گے
کہ کچھ نہ کچھ ان کا بھی قصور ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح یہ معاملہ دب جائے گا، پھر انہیں جیل سے نکال لیجیے گا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر تمام نشانیاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی معجزات دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا، لَيَسْجُنَنَّ